فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله خلق الملائكة وركب فيهم العقل وخلق البهائم وركب فيهم الشهوة وخلق بني آدم وركب العقل والشهوة ومن غلب عقله على شهوته وهو أعلى من الملائكة ومن غلب شهوته على عقله وهو أدنى من البهائم. عزیزان محترم، سرکار دو عالم کا یہ فرمان جس کی قرآن کا شرف میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حاصل کیا ہے، جس میں اعلان نبوی ہو رہا ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ ورکب فیہم العقل. بے شک پروردگار عالم نے ملائکہ کو پیدا کیا اور انہیں نعمت عقل سے نوازا. وخلق البہائم ورکب فیہم الشہوہ، اور اللہ نے حیوانات کو چارپائیوں کو پیدا کیا اور انہیں خواہشات نفسانی دیا. پھر اس کے بعد ہماری اور آپ کی منزل آتی ہے اور اعلان رسالت ہوتا ہے کہ وخلق بنی آدم، اللہ نے بنی آدم اور انسان کو پیدا کیا. وَرَكَّبَ فِيهِمْ الْعَقْلُ وَالشَّهْوَةُ، مگر جب اس انسان کو پیدا کیا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف عقل دیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ صرف خواہشات نفسانی دی ہو، بلکہ اس انسان کو نعمت عقل سے بھی نوازا ہے اور خواہشات نفسانی بھی دیا ہے. وَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ عَلَى شَهْوَتِهِ، اب اگر کسی انسان کی عقل اس کی خواہشات نفسانی کے اوپر غالب آ جائے فَهُوَ أَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ، تو اس کا مقام ملائکہ سے بھی افضل اور بہتر اور برتر ہو جایا کرتا ہے. وَمَنْ غَلَبَ شَهْوَتُهُ عَلَى عَقْلِهِ، اور جس کی خواہشات اس کی عقل کے اوپر غالب آ جائیں وہ حیوانات سے بھی بدتر ہو جایا کرتا ہے. یہ سلامت بھی دیجیے گا. آپ نے غور کیا عزیزان محترم کہ پوری حدیث کے اندر
سرکار دو عالم نے عقل کی اہمیت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ نے عقل دی ہے بنی آدم کو، اور عقل کے ساتھ ساتھ خواہشات نفسانی بھی دی ہے، اسی لیے دونوں قسیم کے مقابلے میں اسے اشرف المخلوقات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اسے خواہشات نفسانی بھی دیا اور عقل بھی دیا۔ اگر یہ انسان عقل کو بروئے کار لائے اور اپنی خواہشات کے اوپر غالب رکھے تو پھر اس کا انجام ملائکہ سے بھی بہتر ہو جائے گا۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں ثابت کروں گا اپنی گزارشات کے ذریعے سے۔ لیکن اگر یہ خواہشات کے نیچے دب جائے تو پھر اب اس انسان کی حیثیت حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ عقل کی اہمیت کیا ہے اس حدیث کے ذریعے سے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور جب تلاوت کرتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات کے اوپر پروردگار عالم نے ایسے جملے استعمال کیے ہیں، افلا یعقلون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، افلا ینظرون۔ تم آیات الہی میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم آیات الہی کو دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تم آیات الہی میں تعقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ تو آپ نے محسوس کیا ہوگا عزیزان محترم کہ ان آیات کے اندر بھی غور و فکر کرنے کی اور تعقل سے کام لینے کی ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ یعنی بشریت کو پروردگار عالم نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، تعقل سے کام لینے کی دعوت دی ہے، تدبر سے کام لینے کی دعوت دی ہے۔ کیوں عزیزان محترم غور کیجئے گا، اس لیے دعوت دی ہے، اس لیے غور و فکر کی دعوت دی ہے، تعقل اور تدبر کی دعوت دی ہے کہ جتنا ہی ہم آیات الہی میں تعقل کرتے چلے جائیں گے، تدبر کرتے چلے جائیں گے، تفکر کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی معرفت الہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا ہی معرفت الہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ایمان میں اتنا ہی استحکام ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ یہی معرفت ہوتی ہے کہ جو ایمان کے درجات کو طے کیا کرتی ہے۔ جتنی ہی زیادہ معرفت ہوتی چلی جائے گی اتنے ہی زیادہ ایمان کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، لیکن جتنی ہی معرفت کم ہوگی اتنا ہی انسان کے ایمان کے درجات بھی کم ہوں گے۔ اور اگر معرفت نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا بغیر معرفت کے جو ایمان ہوگا اس ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہ ایمان ہوگا کہ جو ہوا کے رخ کے اوپر اڑتا ہوا نظر آئے گا، جدھر جدھر ہوا چلتی چلی جائے گی ادھر ادھر ایمان اڑتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر ہو تو ہوا نہیں، طوفان کے تھپیڑے بھی آ جائیں تب بھی صفات قدم میں کہیں سے کوئی جنبش ہونے والی نہیں ہے۔ ایک سلوات بھی دیجیے گا۔ کہ قرآن مجید کی آیات دلالت کر رہی ہیں، ہمیں دعوت دے رہی ہیں تعقل کے اوپر، تدبر کے اوپر، غور و فکر کے اوپر۔ آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ کتنی اہمیت ہے اس عقل کی، تفکر کی، تدبر کی، اور کیوں اہمیت ہے میں نے عرض کیا اس لیے کہ یہی عقل، یہی تفکر، یہی تدبر وسیلہ بنتا ہے معرفت پروردگار کا۔ اور آپ میں نے ایک حدیث کی قناعت آپ کی خدمت میں کی، ایک چھوٹی سی حدیث آپ کی خدمت اور عرض کروں۔ اگر آپ کو توجہ مل کے سلوات میں دیجیے گا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ فکر و ساعت، توجہ کیجیے گا، فکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنہ۔ ایک ساعت، ایک گھنٹے کی فکر کرنا۔ اب ساعت کا جمع اردو میں گھنٹہ کر رہا ہوں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ساعت کا مطلب گھنٹہ ہی ہو، کچھ دیر بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک ساعت غور و فکر کرنا آیات الہی میں، ایک ساعت، ایک گھنٹہ غور و فکر کرنا یہ بہتر ہے، برتر ہے اس سے 70 سال کی عبادت سے۔ غور کیجئے گا، چھوٹا سا جملہ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں۔ رات میں جب لیٹیے گا تو اس کو تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ آپ سوچیں کہاں 70 سال کی عبادتیں ہیں کہ جن میں نماز بھی ہے، جن میں روزہ بھی ہے، جن میں حج بھی ہے، جن میں زکوٰۃ بھی ہے، جن میں حقوق الناس بھی ہے، دوسری عبادتیں بھی ہیں۔ ایک انسان نے 70 سال تک ان ساری چیزوں کی رعایتیں کیا ہے،
نمازی پڑھی، اس نے روزہ بھی رکھا، حج بھی ادا کیا، بقیہ ساری عبادتیں جو ہے وہ سب کے سب وہ انجام دیتا رہا، 70 سال تک وہ عبادتیں انجام دیتا رہا. لیکن اسی کے مقابلے میں اگر کوئی انسان 1 ساعت 1 گھنٹہ بیٹھ کے آیات الہی میں غور و فکر کر لے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 1 گھنٹہ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر اور افضل ہو جائے گا. ہمارے پاس سامعین سن کے تعجب کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. پہلی فرصت میں بات ذہن میں آتی ہے کہاں 70 سال کی عبادت اور کہاں صرف اور صرف کچھ دیر کے لیے غور و فکر کرنا اور وہ 70 سال کی عبادت سے افضل و بہتر ہو جائے. لیکن میں آپ کی خدمت میں ثابت کروں گا، اس لیے عادت یہ ہے کہ جو بات کہتا ہوں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن تک منتقل بھی کیا جائے. تو 70 سال کی عبادت سے بہتر. اب یہ سوال ہمارے مرجع خلائق اور مرجع تقلید جناب شیخ انصاری جن کا بہت بڑا مقام ہے عالم تشیع میں، ان سے سوال کیا گیا تھا. اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی شخصیت سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو آشنا نہ کرائیں. یہ شیخ انصاری بہت ہی عظیم الشان شخصیت ہے اور آج بھی حوزے میں ان کی کتابیں جو وہ چل رہی ہیں. میں نے سنا ہے کہ ایک بار ان کے کچھ شاگرد تھے، انہوں نے خواب میں شیطان کو دیکھا کہ وہ اپنے شانے کے اوپر کچھ رسیاں اور زنجیریں جو ہے وہ لے کے چلا جا رہا ہے. تو شیخ انصاری کے شاگرد نے یہ سوال کیا شیطان سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ رسیاں اور یہ زنجیریں تم کیوں لے کے جا رہے ہو، ان کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ رسیاں نہیں ہیں، یہی وہ پھندے ہیں کہ جو ہم بندوں کو اوپر ڈالتے ہیں اور اس پر ڈالنے کے بعد انہیں اپنا شکار بنا لیا کرتے ہیں. کہا تھا یہ بتاؤ یہ موٹی والی زنجیر جو ہے تمہارے بازو اوپر ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے، یہ کیسی ہے اور یہ کیوں ٹوٹی ہوئی؟ تو یاد رکھو اس کو تمہارے استاد شیخ انصاری کے اوپر ہم نے ڈالا تھا مگر وہ ہمارے پھندے میں نہیں آ سکے اور انہوں نے زنجیر کو توڑ دیا ہے، ان کے اوپر ہمارا حربہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ انصاری کے جن کے گھر کے اندر 3 دنوں سے فاقہ چلا تھا. مرجع ہے، یہ بہت پائے کے عالم ہیں. 3 دنوں سے گھر کے اندر فاقہ چل رہا تھا اور آپ کو معلوم ہے جتنے بھی مراجع ہوتے ہیں ان کے یہاں حکم شریعہ ہم سے بہتر جانتے ہیں آپ لوگ کہ ان کے یہاں رہتی ہے. 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود جب تیسرا دن آیا ہے کوئی رقم شریعہ انہوں نے صرف نہیں کیا اپنے اوپر، اتنی زیادہ احتیاط. جب تیسرا دن گزر گیا تو انہوں نے رقم شریعہ سے کچھ پیسے قرض لیے کہ جا کے باہر سے وہ سامان لے کے آتے اور اپنے گھر والوں کو فاقہ جو ہے وہ توڑتے ہیں. چنانچہ یہ کچھ رقم قرض لے کے گھر سے باہر نکلے اور جب گھر سے باہر نکلے ابھی کچھ ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ اچانک ذہن کے اندر خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس قرض کی ادائیگی سے پہلے ہمیں موت آ جائے اور اگر موت آ گئی تو بارگاہ خداوندی میں مقروض پہنچوں گا، یعنی اللہ کے حق کو ادا نہ کیا ہوا ہوگا اس عالم میں پہنچوں گا. لہذا جو فوراً گھر کی طرف واپس پلٹ آتے ہیں وہ رقم لے جا کے وہیں کے اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ ہے شیخ انصاری کو آپ سمجھیے کتنے پائے گئے عالم. ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 1 گھنٹے کی فکر کرنا کیسے 70 سال کی عبادت سے بہتر اور افضل ہو جائے گا؟ توجہ کیجیے گا ذہن میں. بڑا سادہ جواب دیا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ شیخ انصاری کا بالکل ہو سکتا ہے. اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ حتماً ہو سکتا ہے. کہاں آقا کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کیجیے گا بات ذہن ہونے پاسی ذہن محترم. ایک مرتبہ شیخ انصاری ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے، بس تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم حر بن جاؤ. مجھے نہیں معلوم کہاں تک میں حضرات کو پہنچا سکا، آپ کے ذہن میں میں اپنی بات منتقل کر سکا یا نہیں کر سکا، لیکن نہیں کر سکا تو میں کوشش کروں گا. ایک مرتبہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حر بن جاؤ، 70 سال کی عبادت سے بہتر ہو جائے گی 1 گھنٹے کا فکر
ذکر کرنا. عزیزان محترم مقصد کیا ہے؟ شیخ انصاری یہ کہنا چاہ رہے تھے یاد رکھو وہ تھا کہ جس نے صبح عاشور اپنے خیمے میں بیٹھ کے کچھ دیر غور و فکر کیا تھا اگر ادھر رہ جاؤں جہنم میں جاؤں گا, ادھر چلا جاؤں جنت میں جاؤں گا. اب عزیزان محترم اس نے 1 گھنٹہ کچھ دیر تک غور و فکر کیا, نتیجہ کیا ہوا؟ ادھر سے ادھر چلا گیا. اب انسان سے بتائیے یہ حر ملائکہ سے بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ سلام کر دیجیے گا محمد. اقتدار اس کے پاس ہے, دولت اس کے پاس ہے, سرمایہ اس کے پاس ہے, فوج کا لیڈر وہ ہے, فوج کا سربراہ اس کے پاس ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے, ساری خواہشات کا ذریعہ اس کے پاس موجود ہے. لیکن تھوڑی دیر غور و فکر کیا, غور و فکر کرنے کے بعد اس کی عقل اس کی خواہشات کے اوپر غالب ہو جاتی ہے. اقتدار کو چھوڑا, دولت کو چھوڑا, سرمایہ کو چھوڑا, سب کچھ چھوڑ کے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے. عزیزان محترم اب آپ نے غور کیا صبح عاشور سے پہلے جس طریقے سے سارے دشمن اہل بیت تھے اسی طریقے سے اور بھی دشمن اہل بیت تھا, لیکن صبح کے عاشور کے بعد جیسے ہی اس نے 1 گھنٹے غور و فکر کیا ہے اب یہ دشمن اہل بیت نہیں رہ گیا. جس طریقے سے سارے اصحاب علیہ السلام ہے اسی طریقے سے حر میں علیہ السلام ہے. سلام دیجیے. ابھی ایک گوشہ میں آپ کے ذہن میں منتقل کر سکتا ہوں, یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے 1 گھنٹے کا غور و فکر کرنا. تو حر وہ تھا کہ جس نے صبح عاشور 1 ساعت غور و فکر کیا ہے جس کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ ملائکہ سے بہتر ہو گیا. عزیزان محترم غور و فکر کی بنیاد کے اوپر حسین کے قافلے میں شریک ہو گیا, اصحاب حسینی میں سے ہو گیا. لیکن اسی کے مقابلے میں بات ضائع نہ ہونے پائے, اسی کے مقابلے میں بسر ساتھ تھا. 70 سال اس کی عمر تھی, نماز بھی پڑھتا تھا, روزہ بھی رکھتا تھا, حج بھی ادا کیا ہوا تھا, لیکن 70 سال کی عبادت چونکہ بغیر معرفت پروردگار کی تھی لہذا آپ کو نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ نعمت الہیہ سے استفادہ کر سکتا ہے. سلامت ہو دیجیے. ایک اور سلامت کر دیجیے گا. یاد رکھیے عزیزان محترم میں قطعاً عبادت کی تخفیف نہیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, عبادتوں کا اپنا مقام ہے, لیکن یاد رکھیے گا وہ عبادتیں اسلام اور نمائندگان اسلام اور اللہ کے نزدیک قیمتی ہیں کہ جن کی بنیاد معرفت کے اوپر ہو. اگر معرفت کے بغیر کوئی عبادت انجام دی جا رہی ہے تو یاد رکھیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی عقد بقت نہیں ہے, ہمارے منہ کے اوپر روز ہمیشہ پھینک دی جائے گی. اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا لا تنظروا الى کثرت الرکوع والسجود. خبردار کوئی صاحب اگر بہت زیادہ رکوع کرتے ہوئے نظر آئے, بہت زیادہ سجدے کرتے ہوئے نظر آئے تو ان کے رکوع اور سجدے میں کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سماج کے اندر بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف ان کا کام کیا ہے عبادت الہی میں بسر کر رہے ہیں. حالانکہ یاد رکھیے اس زندگی کو پروردگار بھی پسند نہیں کرتا ہے, روحانیت کی زندگی کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اگر ہمارے اوپر اپنی عبادت کو فرض کیا ہے تو صرف عبادت ہی کو فرض نہیں کیا ہے بلکہ اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ اس نے بندوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں انسان کو اوپر عائد کی ہیں. اگر تمہیں نماز پڑھنا ہے, اگر تمہیں روزہ رکھنا ہے, اگر تمہیں خمس نکالنا ہے تو ساتھ ساتھ میں گھر پہ رہ کے تمہیں اپنے والدین کی خدمت بھی کرنی ہے, زوجہ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے, بھائی اور بہن کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے. اب اگر تم صرف اور صرف مسجد میں آ کے سجدہ میں آ کے صبح سے لے کے شام تک اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ یہی کہتے رہو تو تم نے اللہ کے حق کو تو ادا کر دیا ہے, بندوں کے حق کو ادا نہیں کیا ہے. اور یاد رکھو اللہ اپنے حق کو تو معاف کر سکتا ہے, بندوں کے حق کو معاف نہیں کر سکتا ہے. سلام دے دیجیے گا. تو خبردار کہیں اگر کسی صاحب کو دیکھو بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں, بہت زیادہ سلوک کر رہے ہیں, بہت زیادہ رکوع کر رہے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہو زیادہ ہے, کہیں کو بول رہا ہے تو خبردار یہ نہ سمجھ لو کہ یہ انسان بہت بڑا عبادت گزار ہے. کیوں؟ عجب نہیں مولا پیغام دینا چاہے تو یاد رکھو ممکن ہے کہ یہ کثرت رکوع اور
اور کثرت سجود جو ہے وہ عادت کی بنیاد کے اوپر ہو. یاد رکھو اللہ عادت کو پسند نہیں کرتا ہے, عبادت کو پسند کرتا ہے. سلام دیجیے گا محمد. میرا موضوع وہی ہے تعقل, تفکر, تدبر, یہ جو سبب بنتا ہے معرفت الہی کا. اور ایک بات آ گئی واقعی دیکھو تو اور لوگ بغیر معرفت کے ہم چاہے جتنی عبادتیں انجام دیتے رہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے کلام کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ جسے علامہ رضی نے اکٹھا کیا, جس کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے کا نام ہے خطبات, دوسرے حصے کا نام ہے رسالات, اور تیسرے حصے کا نام ہے کلمات, جنہیں حکمت بھی کہتے ہیں. تو پہلے حصے میں مولا کائنات نے خطبے دیے ہیں مختلف مناسبتیں, اور دوسرے حصے میں وہ خطوط کے جو آپ نے مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کو بھیجا تھا, اور آخر میں جو مولا کائنات کے چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں کلمات کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. انہی کلمات میں سے ایک کلمہ ہے کہ کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعنا. کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمأ, وکم من قائم لیس له من قیامه الا السہر والعنا حبذا نوم الاکیاس. مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں, بہت سے افراد ایسے ہیں, کم من قائم, کم من صائم, بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں, روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ, مگر مولا کیا ارشاد کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمأ. مگر یاد رکھو یہ ظاہری اعتبار سے تو روزہ رکھ رہے ہیں, مگر ان کا روزہ نہیں بلکہ یہ صرف فاقہ کر رہے ہیں. یہ پانی نہیں پی رہے ہیں, یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں, در حقیقت محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ روزہ ہے, مگر یاد رکھو ان کا روزہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, فاقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزہ بظاہر رکھ تو رہے ہیں مگر اس روزے کی بنیاد معرفت الہی کے اوپر نہیں, اللہ کو پہچان کے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ وَالْعَنَا. مگر یاد رکھو اسی طریقے سے کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو رات بھر شب زندگانی کرتے ہیں, رات بھر عبادت الہی میں بسر کرتے ہیں, مگر یاد رکھو ان کی عبادت سوائے اپنے کو تکلیف اور زحمت میں مبتلا کرنے کی اور کچھ بھی نہیں ہے. اور کہ آپ نے اگر معرفت الہی نہ ہو انسان پوری عمر روزہ رکھتا رہے, اگر معرفت الہی نہ ہو انسان پوری رات شب بیداری کرتا رہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑا قیمتی جملہ ہے آگے والا, اور اس کے بعد آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, حبذا نوم الاکیاس. کیا کہنا عقلا کا سو جانا, کیا کہنا بستر کے اوپر عقلا کا سو جانا. توجہ کیجیے گا, اگر کوئی انسان پوری عمر روزہ رکھے بغیر معرفت کے تو صرف فاقہ ہے, روزہ نہیں ہے. اگر کوئی انسان پوری رات شب بیداری کرے تو یہ شب بیداری عبادت نہیں کہی جائے گی بلکہ صرف اور صرف کیا کہا جائے گا, اپنے جسم کو زحمت میں ڈالنا ہے. لیکن ایک وہ انسان کہ جو عاقل ہو, اللہ کی معرفت رکھتا ہو, معرفت الہی دل میں رکھتا ہو, اگر معرفت پروردگار کے ساتھ اپنے بستر کے اوپر سو جائے تو اس کا سونا بھی پروردگار کو عبادت کرنا دے رہا ہے. نہیں اگر آپ متوجہ نہیں ہوئے, اب اگر کوئی معرفت کی اعلیٰ منزل کے اوپر ہو, عقل کے تمام مراحل کو طے کر چکا ہو, عقل کل ہو, اگر وہ بستر رسول کے اوپر سو جائے تو اس کا سونا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو بیچ کے لائے پروردگار کو فرشتہ ہوا نظر آتا ہے. سلام دیجیے گا. ایک اور سلام دیجیے گا. محترم, ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے, ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے. تھوڑی سی خوش گفتگو میں یہی کہ چلاؤں شروع سے, اور آگے بھی کرنے کا ارادہ ہے, مگر میں اپنی عادت سے مجبور ہوں چاہتا ہوں. بہرحال اس موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں اسی معرفت سے متعلق آپ کی خدمت عرض کرنا ہے اور جلدی سے گفتگو میں تمام کر دینا ہے. اگرچہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ اتنی دیر سننے کے آگی ہیں, لیکن میں ابھی کچھ تھوڑا سا ٹائم کو بچائے. ہمارے پاس ایک سلوات کریے گا.
عرفان الہی بہت ہی اہم شے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں مولا کا تذکرہ کر رہا تھا. خطبات جب شروع ہوتے ہیں، آپ جب خطبے کو کھولیں گے، پہلا خطبہ ہے، اس کے ابتدائی مرحلے میں امام نے ارشاد فرمایا اول الدین معرفت ہو، دین کا آغاز ہوتا ہے معرفت پروردگار سے. یعنی اگر تم سرحد دین میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم دین کے احاطے میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم دین کی باؤنڈری میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں سب سے پہلے عرفان الہی حاصل کرنا ہوگا. سب سے پہلے تمہیں اللہ کو پہچاننا ہوگا. اگر تم نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے تو صاحب ایمان ہونا تو دور کی بات ہے، تو تم مسلمان بھی نہیں ہوئے ہو. ایک صلوات بھی دیجیے گا محمد. اور ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے. مگر یاد رکھیے گا کہ بڑا سخت مرحلہ ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، عرفان الہی کا حاصل کرنا. یہ بہت ہی سخت مرحلہ ہے، لیکن جب انسان اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے. میں اس طرح تو تھوڑی سی خشک اور تلخ اردو ہے. بچپن میں جب مائیں ہمیں اور آپ کو سلاتی ہیں، ڈوریاں دیتی ہیں، تو اس وقت کچھ سبق بھی یاد کرایا کرتی ہیں. وہ سبق ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بچپن میں تو سیکھتے ہیں، مگر جب تک زندہ رہتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتے ہیں. اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، اصول دین، اول توحید، دوسرے تیسرے نبوت، چوتھے ایمان، پانچویں قیامت. یہ سارے اسباب کون سے؟ وہی ہے ماں نے سلاتے وقت ڈوریاں دے دے کہ ہمیں یاد کرایا تو آج بھی یاد ہے. مگر یاد رکھیے گا عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں جو ماں نے ڈوریاں دے کے ہمیں یاد کرایا تھا، یہ صرف اسی وقت تک کافی تھی کہ جب ہم شعور کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے تھے، ہم بلوغ کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے تھے، جب تک ہم کمال کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے تھے. لیکن جب ہم شعور کے مرحلے میں داخل ہو گئے، کمال کے مرحلے میں داخل ہو گئے، تو یاد رکھیے گا اب صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، اصول دین، پہلے توحید، دوسرا تیسرا نبوت، یہ زبان سے صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے. بلکہ اگر ہم اللہ کے وجود کے قائل ہیں، اللہ کو اگر ہم ایمان لے کے آئے ہیں، تو ایمان سے پہلے کا مرحلہ ہے عرفان. ہمیں پہلے اللہ کو پہچاننا ہوگا، پھر اس کے بعد ماننا ہوگا. اگر ہم نے نبی کی نبوت کو مانا ہے تو نبی کی نبوت کو ماننے سے پہلے ہمارے پاس نبی کی نبوت کے اوپر دلیل بھی ہونا چاہیے. اگر ہم نے امام کو امام مانا ہے، امامت کے قائل ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، تو قائل ہونے سے پہلے، اعتقاد رکھنے سے پہلے ہمارے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہونا چاہیے. اگر ہم نے پہچان کے نہیں مانا ہے، بغیر دلیل کے نہیں مانا ہے، تو یقین جانیے پھر یہ ہمارا ایمان ہمیں ثابت قدم نہیں رکھے گا، بلکہ ہم کہیں کے اوپر لڑکھڑا سکتے ہیں، کہیں کے اوپر بھی ہمارے پیروں میں لرزش پیدا ہو سکتی ہے. ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کو دلائل کے ذریعے سے پہچانا جائے. جب تک ہم دلائل کے ذریعے سے نہیں پہچانیں گے، اس وقت ہم معرفت حاصل نہیں کر سکتے. اور اگر معرفت حاصل نہیں ہوئی تو اس کے بعد آنے والا ایمان بھی بے بنیاد ہوگا. اب ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے وجود کے قائل، کون سا ایسا بچہ ہوگا جس سے ہمارے پوچھیں کہ اللہ کو مانتے ہو؟ کہاں مانتے؟ اگر آپ پلٹ کے پوچھ لیجیے کہ اللہ کے وجود کے اوپر دلیل بتاؤ. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بچے اسکول میں، کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں، دوسری اقوام کے بچے کے جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہو، بعض اوقات سوال کر بیٹھتے ہیں کہ تم اللہ کے وجود کے قائل ہو، یہ بتاؤ کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے؟ حالانکہ اس فرشادہ کے دوپہر میں ہمارے بچے بہت سی چیزوں سے واقف ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسا دور آ گیا ہے کہ جہاں ایسے مسائل فرشادہ پر بیان کرنا بھی کسی جہاز سے کم نہیں ہوا کرتا. اس لیے کہ اگر ہمیں آئندہ سال اپنی جگہ پکی کرنی ہے تو ہمیں آپ کو خوش کر کے جانا ہوگا. بہرحال اللہ خوش ہو یا نہ ہو، امام خوش ہو یا نہ ہو، آپ خوش ہو جائیں. آپ بیٹھے ہوئے زبانی ہے مجلس سے، آپ خوش ہو جائیں، ختم ہو، آئندہ سال ہماری جگہ تو پکی ہو گئی. اب آنے کے بعد یہاں پر ہم نے اپنے فرض ادا کیا یا نہیں ادا کیا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہو جایا کرتا ہے. لیکن عزیزان محترم، کچھ تو ہماری ذمہ داری ہے ممبر پر آنے کے بعد کہ کچھ تو کم از کم ممبر کا حق ادا ہو جائے. ضروری ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے وجود پروردگار کے اوپر. دلیل کیا ہے؟ قرآنی اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو بہت سی دلیلیں مل جائیں گی، احادیث کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا بہت سی دلیلیں مل جائیں گی. لیکن اگر غیر اقوام کو، دوسرے اقوام کے نوجوانوں کو اگر ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، ہم اللہ کے وجود کے قائل ہیں، ہمارے پاس دلیل بھی ہے، تو اگر ہم قرآن کو پیش کریں گے تو قرآن تو وہ مانتے ہی نہیں ہے، اگر احادیث کو پیش کریں گے تو احادیث کے اوپر وہ اعتقاد ہی نہیں رکھیں. لہذا ضروری ہے پھر ان کے لیے دلیل عقل دی جائے، عقلی دلیل دی جائے جس کے ذریعے سے وہ قائل ہو جائیں. متوجہ ہیں؟ اب سن لیجیے ایک دلیل جب بات آ گئی ہے.
اس طرح دے دیجیے گا محمد والا. ایک دلیل ہے کہ اسے علماء کی زبان میں برہان نظم سے تعبیر کیا جاتا ہے. وجود پروردگار کے اوپر ایک دلیل ہے کہ اسے برہان نظم سے تعبیر کیا جاتا ہے. دلیل نظم، نظم کائنات. آپ جو دیکھ رہے ہیں کائنات کا نظام منظم چل رہا ہے، یہ خود دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی نہ کوئی اس کا چلانے والا موجود ہے. میں کسی بستی میں گیا مجلس پڑھنے کے لیے. جب وہاں پر پہنچا تو صاحب خانہ نے چائے ناشتے کے بعد اپنے ایک باغیچے کی طرف ہم کو لے کے چلے. آئیے مولانا، میرے گھر میں ایک باغیچہ ہے، میں اس کو آپ کو اس کی سیر کرا دیتا ہوں. میں گیا ان کے ساتھ. اب جب گیا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہی. کافی تھکا ہوا تھا، لیکن جب ان کے باغیچے کو دیکھا تو جسم کی ساری تھکان برطرف ہو گئی. کیا دیکھا ہم نے؟ خاص بہترین کٹی ہوئی زمین کے اوپر برابر سے ایک دم، کوئی ایک چھوٹی نہ بڑی. گملے چھوٹے بڑے نہایت ہی نظم کے ساتھ رکھے ہوئے، چھوٹے بڑے پیڑ نہایت ہی نظم کے ساتھ رکھے ہوئے. پھر کسی بھی پیڑ کی کوئی ایک پتی بھی پیلی نہیں ہے، سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے؟ سبز و شاداب. جو پھلدار درخت ہیں وہ ایک طرف رکھے ہوئے ہیں، جو پھولدار درخت ہیں وہ ایک طرف رکھے ہوئے ہیں، جن میں نہ پھل ہوتا ہے نہ پھول ہوتا ہے وہ ایک طرف رکھے ہوئے ہیں. بڑے ہی منظم طریقے سے پورا باغیچہ بڑا ہی زبردست لاجواب. بہت تعریف کی میں نے کہ میری ساری تکان دور ہو گئی. بہت اچھا لگا یہاں پر آنے کے بعد. واپس چلا آیا، مجلس پڑھ گئے. پھر اس کے بعد اتفاق سے کچھ ہی مہینے کے بعد سال اندر پھر اتفاق ہوا اسی بستی میں جانے کا، اور انہی کے یہاں جانے کا اتفاق ہوا جہاں میں پچھلی مرتبہ گیا تھا. 5 بجے جب پہنچا تو ابتدائی مراحل مقدمات جو تھے چائے ناشتے والے وہ ختم ہو گئے. پچھلی مرتبہ وہ خود لے کے گئے تھے اپنے باغیچے میں. اس مرتبہ میں نے اسے فرمائش کی، میں آپ کے باغیچے میں چلنا چاہ رہا ہوں، جانا چاہ رہا ہوں. کہنے ٹھیک ہے، وہ لے کے چلے. اب جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا بالکل الٹا ماحول، عجیب و غریب. گھاس کمر کے برابر، گملہ کوئی الٹا پڑا ہوا ہے، کوئی ٹوٹا پڑا ہوا ہے. سارے درختوں کی پتیاں جو پیلی ہو چکی ہیں. عزیزان محترم، گملے بہت سے الٹے پڑے ہوئے ہیں. زمین بالکل خشک ہو چکی ہے، کب سے ان کو پانی نہیں ملا ہے. تو پہلی مرتبہ جو میں گیا تھا اور اس مرتبہ گیا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق. پہلے ہر طرف نظام ہی نظام تھا، اور اس طرف ہر طرف جو صرف اور صرف غیر منظم، کچھ بھی وہاں پر نظم نہیں تھا. میں نے ایک مرتبہ صاحب خانہ سے سوال کیا، خیریت تو ہے؟ پچھلی مرتبہ آیا تو کیا کہنا تھا آپ کا؟ باغیچہ بڑا منظم تھا، بہت ہی زبردست، بڑا عالیشان تھا. گملوں کی سیٹنگ، پیڑوں کی سیٹنگ، گھاس کی سیٹنگ، ہر چیز بہت ہی لاجواب تھی. اس مرتبہ جب آیا ہوں تو ساری چیزیں الٹی، بالکل الٹا جو ہے نظام ہو گیا یہاں پر غیر منظم. کہ مولانا میں کہتا توجہ کی جائے گا، اور نتیجہ میں آپ کی خدمت میں حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھیے نظم کائنات دلیل ہے وجود پروردگار کے اوپر. ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا کیا ہوتا ہے، پچھلی مرتبہ جب آئے تھے تو ایک مالی تھا کہ جو اس باغیچے کو سنوار رہا تھا. ایک مالی تھا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ایک مالی تھا، وہی اس باغیچے کی دیکھ بھال کر رہا تھا، وہی گھاس کو کاٹتا تھا، وہی پانی دیتا تھا، وہی گملے کو منظم کیے ہوئے تھا، وہی پیڑوں کو منظم کیے ہوئے تھا. لیکن ادھر اتفاق سے کچھ مہینوں سے اس نے آنا چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب باغیچہ نہیں رہ گیا بلکہ یہ جنگل ہو گیا ہے. اس میں کوئی نظام نہیں ہے. پتا چلا اگر ہمارے گھر کا ایک چھوٹا سا باغیچہ ہو، اگر کچھ دنوں کے لیے مالی وہاں کے اوپر نہ رہ جائے تو وہ باغیچہ نہیں رہ جاتا ہے بلکہ جنگل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب عزیزان محترم کائنات کا نظم دیکھیے، سورج وہیں ڈوب رہا ہے، دوبارہ نکل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، سمندر میں پانی بہ رہا ہے، فضائیں چل رہی ہیں. اگر ہر طرف نظم کائنات دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ ہے جس طریقے سے باغیچے کا ایک مالک بغیر باغیچہ بغیر مالک کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے اگر کائنات بھی منظم ہو کے چل رہی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی خالق ہے کہ جو اسے چلا رہا ہے. اس سلامت بھی دیجیے گا. یقیناً کوئی نہ کوئی خالق ہے کہ جو اس کا نظام چلا رہا ہے. وَإِلَّا کیسے ممکن ہے کہ منظم کائنات
حرکت کر رہی ہو، سورج اپنے وقت کے اوپر غروب کر رہا ہے، طلوع کر رہا ہے، اسی طریقے سے چاند، آسمان میں ستارے دیکھ رہے ہیں آپ، اسی طریقے سے فضائیں، اسی طریقے سے ہوائیں، اسی طریقے سے دریا اور سمندر کا پانی، کس نظم کے ساتھ ساری کائنات چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم کائنات دلیل ہے اس بات کی کہ یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہے، کوئی نہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک عقلی دلیل پیش کی تھی۔ ہمارے امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم عرفان الہی کو حاصل کر سکتے ہو، کرنا چاہتے ہو، تو یا تو آیات الہی میں غور و فکر کرو۔ ایک ذریعہ ہے آیات الہی میں غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے، معرفت پروردگار حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم آیات الہی میں غور و فکر کرنے کے بجائے خود اپنے کو دیکھو، خود اپنے میں غور و فکر کرو۔ اور میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں مولا ہی کے فرمان عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اپنے کو دیکھو، آیات الہی میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر دیکھو، خود اپنے اندر دیکھتے چلے جاؤ۔ ایسی شرف آمیز چیز اللہ نے تمہارے خلقت کے اندر رکھا ہے کہ تم اپنے اندر اگر غور کرو گے تو خود بخود تمہیں اللہ کی طرف رہنمائی اور ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ آخری بات، اور وہ بھی مولا کائنات کے قول سے نہج البلاغہ کلمات میں یہ بھی موجود ہے، آپ آزاد مراجعہ کر سکتے ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں صلوات اللہ محمد وعلیہ وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ، مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مجھے تعجب اس انسان کی خلقت کے اوپر کہ جو چربی کے ڈھیلے کے ذریعے سے دیکھتا ہے، گوشت کے ٹکڑے کے ذریعے سے بولتا ہے، ہڈی کے ذریعے سے سنتا ہے اور سراغ کے ذریعے سے سانس لیتا ہے۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا اور ان کلمات کی آپ کی خدمت میں وضاحت کرتا، لیکن وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ لہٰذا بہت مختصر سی ایک وضاحت اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ہم اپنے بھی غور کریں گے تو خود اپنے اندر غور و فکر کرنا یہی ہمیں اللہ کی طرف پہنچا دے گا، رہنمائی کر دے گا، عرفان الہی کے حصول کا سبب بن جائے گا۔ تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ تعجب ہے انسان کی خلقت کے اوپر کہ جو دیکھتا ہے چربی کے ڈھیلے کے ذریعے سے، سنتا ہے ہڈی کے ذریعے سے، بولتا ہے گوشت کے ٹکڑے کے ذریعے سے اور سانس لیتا ہے سراغ کے ذریعے سے۔ کل انسان کا مولا کائنات ایک چھوٹے سے کلمے کے اندر کیا کر دیا ہے؟ خلاصہ کر دیا ہے۔ توجہ بھی ہے عزیزان محترم، مجھے ایک دعوت دی گئی تھی کہیں کو ایک جشن میں شرکت کی، میں وہاں کو پہنچا۔ جب وہاں کو میں پہنچا تو میرے عقیدت مند مل گئے وہاں کو، اور وہاں کو گیٹ پر انہوں نے استقبال کیا، مصافحہ اور لے جا کے جگہ کو بٹھا دیا۔ میں بیٹھا، محفل گفتگو تھا لوگوں سے کہ اسی درمیان میں نے دیکھا ایک نوجوان انسان گیٹ سے داخل ہو رہا ہے۔ اب جیسے وہ داخل ہوا کچھ لوگ تیزی سے اس کی طرف آگے بڑھے اور اس کا استقبال اور اس کو بھی نہایت احترام کے ساتھ ہمارے آس پاس لا کے بٹھا دیا۔ اب ابھی تک تو ہم یہی سوچ رہے تھے ہم ہی سب سے بڑے قابل احترام محترم، لیکن ایک صاحب جب اور آگے تو تشویش پیدا ہوئی، یہ کون صاحب ہیں جن کا اتنا زیادہ احترام کیا گیا؟ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں، آپ کو معلوم نہیں بنا؟ میں نے کہا اگر معلوم ہوتا تو پوچھنے کیوں، معرفت نہیں تبھی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ معرفت حاصل ہو جائے۔ کہنے کہ یہ جو ہے وہ اس اسٹیٹ کے آنکھوں کے سب سے اچھے ڈاکٹر ہیں، آنکھوں کے اس اسٹیٹ کے یو پی کے سب سے اچھے ڈاکٹر۔ سب سے اچھے ڈاکٹر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی مریض آنکھ کی کوئی بیماری ان کے پاس لے کر چلا جائے تو ہمیشہ وہ صحت یاب اور شفا یاب ہو گیا آتا ہے۔ آج تک کبھی کسی مریض کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ ان کے یہاں گیا ہو اور آنکھ کی کوئی تکلیف لے کے گیا ہو اور اسے آرام نہ ملا ہو۔ جو بھی گیا اسے آرام ملا، اسے صحت ملی۔ میں نے کہا اچھا کیا کہنا، بہت عمدہ۔ ایک سوال سے فیصلے کر لیجیے میری جانب سے، کہنے وہ کیا؟ میں نے کہا یہ بتائیے اگر کوئی انسان مادرزاد اندھا ہو، پیدائش کے وقت سے اس کے پاس آنکھوں میں روشنائی نہ ہو تو کیا یہ حضرت ڈاکٹر جو پوری یو پی میں اپنا کمال دکھاتے ہیں کیا اس مادرزاد اندھے کی آنکھ میں بھی روشنی پیدا کر سکتے ہیں؟
توجہ کیجیے گا عزیزان، اپنے اندر غور کرو، عرفان الہی تمہیں خود بخود حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ کیا یہ ایک معجزہ اندھے کی آنکھ میں روشنائی دے سکتے ہیں؟ کہنے کہ نہیں ڈاکٹر مولانا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا پھر کہا کہ ڈاکٹر اتنے عالیشان ڈاکٹر، اتنے بڑے ڈاکٹر پورے یو پی کے اندر شو رہا ہے، بتا رہے کوئی مریض آنکھ سے متعلق کسی بیماری کو اگر ان کے پاس لے کر چلا جائے تو وہ بغیر صحت یاب ہو، بغیر شفا یاب ہوئے واپس آتا ہی نہیں۔ پھر آتے یہ کیسے ڈاکٹر ہیں کہ جس کی آنکھ میں روشنائی نہیں ہے، جو معجزات اندھا ہے اس کی آنکھ میں روشنائی پیدا نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں مولانا یہ ڈاکٹر اتنی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، ایک معمولی سا ڈاکٹر اگر آنکھ میں کوئی چوٹ لگ جائے اسے ٹھیک کر دے، اگر آنکھ کے اوپر کوئی آنکھ کی پتلی کے اوپر کوئی پردہ آ جائے اسے ٹھیک کر دے، کوئی معمولی سی اگر بیماری ہو جائے تو اسے بھی وہ ٹھیک کر دے عزیزان محترم۔ اب وہ ڈاکٹر اتنا قابل عزت اور احترام ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کا استقبال بھی کرتے ہیں، لوگ اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، لوگ اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ کون کہ جو آنکھ کی معمولی سی بیماری کو ٹھیک کر دے۔ اب عزیزان محترم ذرا سوچئے وہ ذات کہ جس نے اس چربی کے ڈھیرے کے اندر روشنی پیدا کر دیا ہو، کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے اپنے پیشانی کو سجدہ معبود کے لیے پڑھانی چاہے؟ سلوات بھی دیجیے اور سلوات بھی دیجیے گا محمد۔ بس عزیزان محترم آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے وہ بات بہت ایسی تھی کہ جو عرض کرنا چاہتا تو نہیں عرض کر سکا، لیکن آخر میں یہی بات آپ کی خدمت عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں عرفان الہی حاصل ہو گیا، اگر ہمیں معرفت پروردگار حاصل ہو گیا تو یاد رکھیے گا اس کے نتائج جو مرتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک نتیجہ یہ ہے، اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ پھر انسان صرف اور صرف اللہ سے خائف اور اللہ سے خوفزدہ ہوتا ہے، ماں سے ماں اللہ یعنی مخلوق الہی سے کبھی ڈرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ کی معرفت کا محبوب حاصل ہو جائے تو پھر وہ بندوں سے نہیں ڈرتا ہے، اس کے دل میں صرف اور صرف خوف پروردگار رہتا ہے۔ عزیزان محترم کائنات کے اندر کتنے اسلامی ممالک ہیں آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، سب ان کے رہبر بھی مسلمان ہیں۔ آیات قرآنی صبح جب ریڈیو ٹیلی ویژن کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں آیات قرآنی کی تلاوت ہوتی ہے، نمازیں بھی ہوتی ہیں، عبادتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ان سب کی بنیاد معرفت کے اوپر نہیں ہے، ان سب کی بنیاد عرفان الہی کے اوپر نہیں ہے۔ وَإِلَّا اگر عرفان الہی کے اوپر ان کی بنیاد ہوتی، معرفت کے اوپر ان کی بنیاد ہوتی تو یاد رکھیے ان کے دل میں صرف اور صرف خدا کا خوف ہوتا، شیطان کا خوف نہ ہوتا۔ مگر آج ان کے دلوں میں کس کا خوف ہے؟ امریکہ کا خوف ہے، فرانس کا خوف ہے، جرمنی کا خوف ہے، سب کا خوف ہے۔ لیکن کائنات کے اندر ایک ملک ایسا بھی ہے کہ جو صرف اور صرف اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں دنیا کی آج جو سب سے بڑی قوت اور طاقت ہے جسے ہم سپریم پاور کہتے ہیں، آج اس کے ذمہ دار، آج اس کا صدر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایران جب چاہے، ایران کے رہبر جب چاہے، جہاں چاہے ہم مذاکرے کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ ایران وہ ہے کہ جو مذاکرات سے انکار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہاری کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، تمہارا خوف ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف اگر ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ بس عزیزان محترم یہی ہم نے میدان کربلا میں بھی دیکھا ہے کہ جو عارفان الہی تھے، جن کے دلوں میں عرفان الہی تھا، ہم نے انہیں صرف خدا سے ڈرتے دیکھا ہے، بندوں سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ورنہ سوچے کہاں 72 کا لشکر اور کہاں اس کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر۔ اور سکتے ہیں آپ اگر عرفان الہی نہ ہوتا، اگر معرفت منزل کمال کو پر نہ پہنچی ہوتی تو میں نے جیسا کہ سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ جب لشکر یزید کی جانب سے جب لشکر یزید میدان کربلا میں پہنچتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، تو انہیں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ میدان کربلا کے اندر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اب ذرا سوچئے جس زمین کربلا کے سینے پر سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے دوڑ رہے ہوں، جس کا سینہ جو ہے وہ ہل رہا ہو، کبھی تو کسی بچے نے شکایت کی ہوتی کہ ہمارا دل دہل رہا ہے، ہمارے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے، ہمارے دل میں ترس پیدا ہو رہا ہے۔ نہیں، بڑوں کو تو جانے دیجئے، کسی ایک بچے نے بھی نہیں کہا کہ ہمارے دل کے اندر خوف پیدا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرفان الہی ہے، معرفت پروردگار ہے، لہذا ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر کوئی خوف ہے تو پھر اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھنے پائے۔
جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مضمون کربلا کے۔ عزادارو، آج صبح سے آپ مسلسل مجلسیں بھی کرتے آ رہے ہیں، جلوس میں شرکت بھی کرتے آ رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، یہ کس کا جلوس تھا، یہ کس کی مجلسیں تھیں جو آپ صبح سے انجام دے رہے تھے؟ چند جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت کو تمام کر دینا ہے۔ عزادارو، پہلی محرم کو جب افق کے اوپر محرم کا چاند نمودار ہوا تھا تو بڑی حسرتیں تھیں، بڑے دل کے اندر آرزویں تھیں کہ زہرا کے لال کے اوپر آنسو بہائیں گے، زہرا کے لال کا ماتم کریں گے، زہرا کے لال کی مجلسیں کریں گے۔ مگر عزادارو، 10 دن کتنی تیزی کے ساتھ گزر گئے کہ احساس نہ ہو سکا، نہ حق کے گریہ ادا ہو سکا، نہ حق کے ماتم ادا ہو سکا، نہ حق کے مجلس ادا ہو سکا۔ لیکن پھر بھی اس ذہن کے اندر ایک خیال تھا کہ چلو ابھی عشرِ محرم گزر گیا ہے، مگر ابھی 10واں تو باقی ہے، ابھی 20واں تو باقی ہے، ابھی 40واں تو باقی ہے۔ مگر عزادارو، دیکھتے دیکھتے آج 40واں بھی گزر گیا، مگر عزادارو نہ حق کے گریہ ادا ہو سکا، نہ حق کے ماتم ادا ہو سکا، نہ حق کے مجلس ادا ہو سکا۔ آئیے ہم سب مل کے اس دو پیاری ماں کے بارگاہ میں عرض کریں کہ یقیناً اس فرش ادا کے اوپر موجود ہے۔ اے شہزادی، اگر عزاداری میں ہم سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو ہمیں معاف کیجیے گا۔ اگر آئندہ سال رہے تو یقیناً اس فرش ادا کو بچھائیں گے، اس سے بہتر طریقے سے بچھائیں گے۔ اور اگر اے پروردگار تیری مشیت یہی ہے کہ ہم میں سے آئندہ سال کوئی اس فرش ادا کے اوپر نہ رہے تو صرف اتنی گزارش ہے کہ جب ایام حسینی آئے تو ہماری روحوں کو اتنی آزادی دے دینا کہ ہم فرش ادا کے اوپر آگے حسین کا ماتم کر سکیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، رونے کا حق ہے، روئیے، خوب روئیے، دل کھول کے روئیے، اس لیے کہ رونے کا ایام یا ختم ہو چکے ہیں یا ختم ہونے کے قریب ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمیں کس طریقے سے رونا ہے، یہ بھی ہمارے علم معصومین نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں 8ویں امام کے گھر میں مجلس حسین برپا ہے۔ ہاں عزادارو، فضائل ختم ہو چکے ہیں، مسائل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ فضا کے اندر رونے کی اور گریے کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ امام بھی گریہ کر رہے ہیں، بھگا کر رہے ہیں، آواز کے ساتھ رو رہے ہیں۔ سامنے کیا دیکھا؟ ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس سے مخاطب ہو گئے تھے، میرے صحابی، میرے جد کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور تم رو نہیں رہے ہو، تم گریہ نہیں کر رہے ہو۔ اس ایک مرتبہ بے چین ہو گیا، کہتا آقا دیکھیے رومال ہے، اس کے اندر آنسو ہے، میں رو رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابی، اس طریقے سے میرے جد کے اوپر گریہ نہ کرو، بلکہ اس طریقے سے میرے جد کے اوپر گریہ کرو جس طریقے سے وہ ماں گریہ کرتی ہے جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزاداران مظلوم، آج آپ نے یقیناً 40 حسینی منایا ہے، چہلم منایا ہے۔ کن شہیدوں کا چہلم؟ عزاداروں، ان کا چہلم کہ جن کے خوش گلے خنجر سے ذبح کر دیے گئے، ان کا چہلم کہ جن کے جسم کو زندگی ہی میں گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، ان کا چہلم کہ جن کے سینے نے نیزے کا استقبال کیا ہے، نیزے کی ہنی کا استقبال کیا ہے، ان کا چہلم کہ جس کے گلو نازک نے تیر سے شعبہ کا استقبال کیا تھا، ان کا چہلم کہ جن کے سروں کو نو کے نیزہ کے اوپر بلند کیا گیا تھا، ان کا چہلم کہ جن کے لاشوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو، یقیناً آپ نے چہلم منایا، آپ روئے بھی، گریہ بھی کیا آپ نے، لیکن انصاف سے بتائیے، آستانہ کفر میں رہنے کے باوجود بھی میں جتنے سامعین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عاشقان اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سوال کروں گا، آپ رو رہے تھے حسین کے اوپر، کوئی آپ کو اذیت تو نہیں پہنچا رہا تھا، کوئی آپ کے بچوں کو نثاروں کے تماچوں کو نہیں مار رہا تھا، کوئی آپ کے پشت پر درے اور نیزے تو نہیں مار رہا تھا، لیکن ہائے شہادت حسین کے بعد جب آل حسین کے اعزاء اور اقبا، بیٹی اور بیٹیاں، بہنیں، بیٹا جب ماتم کرتا تھا تو نثاروں کے اوپر تماچے لگائے جاتے تھے، پشت کے اوپر درے مارے جاتے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، اہل بیت اطہار کو آزادی مل چکی ہے، لیکن یہ کتنی قیمتی آزادی ہے اس کا احساس آپ کریں گے ایک جملے کے ذریعے سے۔ عزادارو، آزادی مل چکی ہے، قید خانے سے آزاد ہو چکے ہیں۔ بس 2 جملے اور میں نے اپنی گفتگو کو تمام کر دیا۔ عزادارو، آزادی تو مل گئی ہے، یقیناً آزادی ملی ہے، لیکن انصاف سے بتائیے کہ جب اہل حرم کو آزادی ملی ہوگی تو یقیناً ایک ذات اہل حرم کو ضرور یاد آئی ہوگی۔
साहिबान औलाद का मजमा है। अगर आप मुतवज्जे हैं तो यकीनन मुसाब होंगे। आज़ादी मिल गई है, लेकिन जब आज़ादी मिली है, कैसे रिहाई मिली है, तो एक ज़ात ज़रूर याद आई होगी। वो कौन सी ज़ात है कि जो आज़ादी से पहले जिंदान शाम के दरवाजे के ऊपर शाम की वक्त बैठती थी और फिजा में आसमान में परिंदे जब उड़ते हुए जाते थे तो एक मरतबा फूफी अम्मा से सवाल करती थी, ए फूफी अम्मा, ये ताहिर कहाँ जा रहे हैं? तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब आवाज देती थी, ए बेटी सकीना, ये अपने आशियाने की तरफ जा रहे हैं, अपने मंदिर की तरफ जा रहे हैं, अपने वतन की तरफ जा रहे हैं। तो एक मरतबा तड़प के बच्ची सवाल करती थी, ए फूफी अम्मा, क्या हमें अपने मंदिर जाना नसीब न होगा? क्या हमें आजादी न मिलेगी? क्या हम आशियाने न जाएंगे? अज़ादारों, जब आजादी मिली होगी यकीनन जनाब ज़ैनब ने एक मरतबा रुख किया होगा किसकी जानिब? हैफाने शाम की जानिब। ए सकीना, तुम्हें आजादी की बड़ी तमन्ना थी, आओ हमें आजादी मिल गई है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा, खुदा आपको किसी को में न रुलाए सिवाय मज़लूम करबला के। अज़ादारों, ये उड़ा हुआ काफिला मैदान शाम से मैदान करबला पहुंचता है और अज़ादारों वहां पर भी मातम होता है। मुझे अर्ज़ नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है सब रो रहे हैं। शाम में भी रो रहे थे, करबला में भी रोए हैं और वापस पलटने के बाद मदीने में भी रोए हैं। हाँ अज़ादारों, लेकिन सारे रोने वालों में फिर वही एक ऐसी कमसिन बच्ची थी कि जो मौजूद नहीं थी कि जो अपने बाबा के ऊपर रो सके। हाँ अज़ादारों, लेकिन इन तमाम रोने वालों में जो मदीने पहुंचे हैं, एक जात ऐसी भी थी कि जिसने अपने रोने का अजीब सा अंदाज बना लिया था। आप मुतवज्जे हो गए होंगे वो कौन सी जात है? वो जनाब रुबाब थी। जब सुबह धूप निकलती थी तो धूप में आसमान के नीचे आके अपने वाली और वारिस हुसैन के ऊपर गिरा करती थी। अज़ादारों, एक वक्फा गुजर गया, एक लंबी मुद्दत गुजर गई, मगर जनाब रुबाब हमेशा धूप जब तक रहती थी, धूप में बैठ के इमाम हुसैन का मातम करती थी। जब एक अरसा गुजर गया तो एक मरतबा लोगों ने सैयद सज्जाद से कहा कि जरा अपनी मादर गिरामी को समझाइए। जनाब सैयद सज्जाद आए, जनाब रुबाब की खिदमत में पहुंचते, ए मादर गिरामी, चलिए अगर आपको बाबा के ऊपर रोना ही है तो साए में बैठ के रोइए। बस एक मरतबा जनाब रुबाब अर्ज़ करती है, ए मेरे बेटा, ए इमाम रुबाब, जिस वक्त मेरा ये लुटा हुआ काफिला करबला से चला था, मैंने जमीन में देखा था मेरे वालियों वारिस की लाश गर्म जमीन के ऊपर पड़ी हुई है, ज़ेरे आसमान पड़ी हुई है। एक मरतबा लाश से यह अहद किया था, ए मेरे वालियों वारिस, अरे जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में बैठ के तेरा मातम न करूंगी। लेकिन हाँ, अब एक तरफ इमाम का हुक्म है, दूसरी तरफ वालियों वारिस की लाश के ऊपर जो अहद लिया था वो अहद है, ए परवरदिगार तू इंसाफ करना। बस ये जुमला कहना था कि एक मर्तबा जिस्म से रूह परवाज़ कर जाती है, एक मर्तबा फिजा में आवाज बुलंद होती है, वाह हुसैना वाह मुहम्मदा। अलानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यम मुनक़लबिन यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहुक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनी और अलैहिस्सलाम को हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमाओ। परचम इस्लाम को सबरन, परचम कुफ्र निफाक को सबरन फरमाओ। तमाम मोमिन मोमिनात खुसूसन हाज़रीन उनके मुताल्लिक़ीन की तमाम दीनी और दुनियावी हाजात को पूरा कर दे। और हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाओ, उनको पर अपनी रहमत वासिया को नाज़िल फरमाओ। हम सबको हज बैतुल्लाह और ज़ियारत इमाम मासूमीन की तौफ़ीक़ इनायत फरमाओ। और कायनात के अंदर जो वबा फैली हुई है इससे तमाम आलम बशरियत बिलखुसूस मुहिब्बान अहले बैत को महफूज़ व मामून फरमाओ।